الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ نئے نوٹوں کی خریداری سے متعلق ہے۔ اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے اور اس پر لوگ غلط طریقے سے عمل پیرا ہو کر گناہ کماتے ہیں کہ نئے نوٹوں کی جو گڈیاں آتی ہیں یا نئے نوٹ جو بکتے ہیں بازار میں، تو یہ یاد رکھیں کہ نئے نوٹوں کو اضافی رقم دے کر خریدنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا کوئی آدمی 1000 روپے ہیں جو 100 روپے کی گڈی ہے، 1000 روپے کی نوٹوں کی، نئے نوٹوں کی گڈی، اس کو فروخت کرتے ہیں 1100 روپے میں یا 1200 روپے میں۔ 1 روپے بھی اگر اس کے اوپر اضافہ لے کر کوئی نئے نوٹوں کی گڈی کو خریدتا ہے یا کوئی بیچتا ہے تو میرے دوستو یہ بہت سخت ترین گناہ ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سود کا لینا دینا، سود پر گواہی دینا، سود کا تحریر کرنے والا اور سود کا معاہدہ کرنے والا، یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے لعنت ہے کہ سودی معاملہ جو کرتے ہیں۔ تو عید کے دنوں میں یہ معاملہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ پبلک کے ہاں رائج ہے۔ بعض کو تو معلوم ہے اور اکثریت کو معلوم نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ کی بات ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے معاملے کے اندر مبتلا شخص اور سودی معاملات کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کا حکم ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کی لعنت ہوگی تو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اور رحمتوں والے مہینے میں نعوذ باللہ یہ کام کریں گے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ نئے نوٹوں کو اضافے کے ساتھ، چونکہ ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، ایک ہی ملک کا پیسہ ہے، ایک ہی ملک کی نوٹ ہیں، جو بھی ہیں کرنسی ایک ہی ملک کی ہے، اس کو اضافے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی اضافہ کرتے ہیں، مثلا 1100 روپے ہیں یا 1000 روپے ہیں یا 1200 ہیں، کچھ بھی ہے گڈی ہے نوٹوں کی، اس میں 1 روپے بھی اضافے کے ساتھ اگر خرید و فروخت کی جاتی ہے تب بھی حرام ہے۔ چاہے کہ اس کو مہنگے مہنگے داموں لوگوں کو بیچنا کہ یہ نئے نوٹ ہیں، کڑک نوٹ ہیں، اس کو لے لو، اور لوگ اس کو لیتے ہیں، تو یہ گناہ کی بات ہے، شرعی طور پر یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کی نیت کتنی اچھی ہے کہ ہم بچوں کو عیدی دیں گے یا اپنے ماتحتوں کو یا اپنے جاننے والوں کو یا بہن بھائیوں کو، جس کو بھی رشتہ داروں کو عیدی دیں گے۔ عیدی کیا ہے؟ یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ صلہ رحمی کی سمجھ لیں کہ ایک شکل ہے، تو اچھا عمل ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضامندی ہے، خوشنودی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس طرح دے رہا ہے حسن سلوک کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، تو اچھی بات ہے، لیکن اس اچھے عمل کو اس گناہ والے عمل کے ساتھ ملا کر نعوذ باللہ آلودہ کر لینا، یہ بہت ہی زیادہ خسارے کی بات ہے۔ نیت اچھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ امداد کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، ہدیے کے نام پر، گفٹ کے نام پر، عیدی کے نام پر، لیکن وہ پیسہ ہم لے رہے ہیں نعوذ باللہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، سودی لین دین کے طور پر، تو یہ گناہ ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی آپ کو نئے نوٹ اسی رقم کے برابر، مثلا 1000 روپے کی گڈی 1000 روپے کے بدلے میں دیتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اور دینا بھی چاہیے اس طرح، اگر نہیں دیتے ہیں تو نہ لیں، اس طرح یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ذوق ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کڑک نوٹ ہونے چاہیے عیدی کے لیے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے، حکومت والے حضرات کو، بینک والوں کو بھی چاہیے کہ اس لعنت سے خود بھی بچیں
اور دوسروں کو بھی بچائیں، اس کا صحیح حل پیش کریں، صحیح طریقہ پیش کریں۔ بھائی اس کی جائز صورت بھی ہے، حرام کام سے بچ سکتے ہیں۔ نئے نوٹوں کے معاملے میں ہم وہ صورت اختیار کریں جو شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چھاپتے ہیں، ہماری محنت ہے، ہمارا پورا سسٹم ہے، ہم 1000 کو 1000 کے بدلے میں کیسے دیں، ہمیں آگے نقصان ہوتا ہے، تو اس کی جائز شکل لے لیں نا، جائز صورت لے لیں۔ جائز صورت کیا ہے کہ آپ 1000 روپے کی گڈی کے ساتھ کوئی چیز ساتھ رکھ لیں۔ جیسے بنوئی ٹون والوں نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ بھائی 1000 روپے کے نوٹ کے ساتھ کوئی پین رکھ دیں، کوئی قلم رکھ دیں، کوئی میں کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ کوئی ڈائری رکھ دیں اگر پین نہیں رکھتے ہیں، یا رمضان کے مہینے میں یہ معاملات آپ کرتے ہیں تو کوئی اسلامی چیز رکھ لیں، کوئی جو ہے اور ایسی چیز رکھ لیں، کوئی رومال رکھ لیں، کوئی ٹوپی رکھ لیں، کوئی قلم رکھ لیں، کوئی رجسٹر رکھ لیں، کوئی ڈائری رکھ لیں، جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ 1000 روپے کی گڈی 1100 کی دے رہے ہیں تو آپ 1000 روپے کے بدلے سمجھ لیں 1000 روپے ہو جائیں گے، اور جو 1100 کے 100 روپے ہیں وہ آپ کے پین کے بدلے ہوں گے، یا اس ڈائری کے بدلے ہوں گے، یا اس کی کوئی بھی جو چیز آپ نے رکھی اس کے بدلے ہوں گے۔ یہ جائز صورت ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، ہمارے بڑے حضرات جو ذمہ دار حضرات ہیں، اللہ نے جن کو منصب دیا ہے، جو ان جگہوں پر بیٹھے ہیں، وہ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو کوئی تو بڑھے آگے، اور اس کار خیر کو جو ہے نا وہ اس کا سبب بن جائے، اچھے کام کا سبب بن جائے، اچھے کام کی بنیاد بن جائیں گے، تو اللہ جل شان ہو اس کا جو ہے نا ثواب ہمارے لیے ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ سلسلہ رائج ہوگا دنیا میں کہ بھائی سود سے لوگ بچیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر آئیں گی۔ تو ایک چیز اگر ناجائز ہے، حرام ہے، لوگ اس کے اندر مبتلا بھی ہیں، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، تو میرے دوستو ہم کیوں اس کی جائز صورت نہیں نکالتے ہیں؟ شریعت نے تو ہمارے لیے متبادل رکھا ہوا ہے، جائز صورت رکھی ہوئی ہے، سود سے بچنے کی، حرام سے بچنے کی، گناہ سے بچنے کی جائز صورت ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم اس صورت پہ عمل کر لیں تاکہ خود بھی گناہ سے بچ جائیں، باقی سارے مسلمان بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جتنے ہمارے بڑے حضرات ہیں ان کو اس کی سمجھ بھی دے، اور ان کو جو ہے نا اس چیز کا ذوق شوق توفیق بھی عطا فرمائے کہ وہ اس حرام صورت سے نکل کر جو جائز اور حلال صورت ہے اس کو جو ہے لے کر آگے چلنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک انہیں ہمت توفیق عطا فرمائے۔